اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کے آغاز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ نہ کچھ بات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمازیں ویسے بھی پڑھنی ہیں اور ہر عاقل بالغ پر، مسلمان پر جو ہے وہ نماز فرض ہے، اور قبر میں سب سے پہلا سوال ناظرین، آخرت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ یہ صحیح تو باقی چیزیں ٹھیک ہیں، اور اگر اس میں کمی ہے تو ناظرین پھر آگے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی ناظرین اس کے معاملات بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ چاہے گھر میں بے سکونی ہو، وہ سکون، امن، سلامتی، محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ناظرین اسی طریقے سے اگر گھر میں رزق میں کمی ہو تو رزق حلال میں اضافہ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، گھر امن و سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین ذہنی خلفشار ہو، بے سکونی ہو، دلی بے سکونی ہو، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف بیماریاں بھی ناظرین ختم ہو جاتی ہیں۔ نماز فجر جو پڑھتا ہے تو سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پورا دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ نماز ظہر جو پڑھتا ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اسی طرح ناظرین جو نماز عصر پڑھتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ریاض الصالحین میں حدیث ہے۔ اور نماز مغرب کے حوالے سے المعجم الاوسط میں حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مغرب کی نماز پڑھتا ہے یہ پسندیدہ نماز ہے، نماز مغرب، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور سکون کے ساتھ رہے گا۔ اور اسی طرح جو نماز عشاء پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اور صبح فجر کی نماز کے لیے جب اٹھتا ہے، پڑھتا ہے، تو پوری رات عبادت کا ثواب اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نور سے معمور فرما دیتا ہے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 19 ہے، آیت نمبر 19 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، قلم پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ پڑھیں گے وف کی صورت میں یعقوب پڑھا جائے گا، تو
وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ اوپر من دون اللہ اور رکنے کی صورت میں من دون اللہ پڑھیں گے، لا اس کا معنی نہیں تو یہاں رکنا صحیح نہیں ہے۔ نبیًا وقف کی صورت میں نبیہ پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف اندر 49 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 49 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ فا ایک کلمہ، لما دوسرا، اعتزلہ تیسرا، ہم چوتھا، واو پانچواں، ما چھٹا، یعبدون ساتواں، من آٹھواں، دونی نواں، اس میں اللہ 10واں، وہبنا 11واں، لا 12واں، اسحاق 13واں، یعقوب 14واں، کلن 15واں، جعلنا 16واں، نبیہ 17واں۔ کل یہاں پر 17 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ فلما اعتزل، لما میں میم پر زبر ہے، اسے اعتزلہ کی عین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ فلما اعتزلہم، اعتزلہ علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فلما اعتزلہم وما يعبدون من دون اللہ، من نون ساکن، اس کے بعد حرف اخفا دال آ رہا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ من دونی کے نون کے نیچے زیر ہے، اسے اس میں اللہ کے حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کے حرف لام سے پہلے والے حرف نون کے نیچے زیر ہے تو اس میں اللہ کے حرف لام کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ من دون اللہ وہبنا، باز ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ وہبنا، لا علیحدہ ہو علیحدہ، یہ اصل میں لی ہے، ہو کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑا گیا۔ لہو یہاں مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسحاق و یعقوب، ہا کھڑا زبر ہا اور ہا الف زبر ہا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے اسحاق میں۔ اسحاق و یعقوب، یہاں وقف پڑھیں گے تو یعقوب پڑھیں گے، باز ساکن ہوگا، حرف قلقلہ ہونے کی وجہ سے آواز لوٹتی بھی محسوس ہوگی۔ کلن، لام پر 2 زبر کی تنوین، اس کے بعد جیم حرف اخفا ہے تو تنوین کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نبیًا، یہاں وقف پڑھیں گے تو نبیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اعتزلہم وما يعبدون من دون اللہ وهبنا له اسحاق ويعقوب وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ آیت نمبر 49 اعراب لگاتے ہیں۔ فَلَمَّا اعتزلہم وما يعبدون من دون اللہ وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، نبیہ پڑھیں گے وقف کی صورت میں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ہم ضمیر، دوسرا ہے ما،
تیسرا ہے دونی، چوتھا ہے اسم اللہ۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ ہو ضمیر تو یہاں نمبر 1 آئے گا، 5واں ہے اسحاق، 6واں ہے یعقوب، 7واں ہے کلن اور 8واں ہے نبیہ۔ کل یہاں پر 8 اسماء موجود ہیں۔ نمبر 1 ہم ضمیر، ہو ضمیر، 2 ضمیریں ہیں ہم اور ہو، ہم اور ہو۔ نمبر 2 ما، نمبر 3 دونی، نمبر 4 اسم اللہ، نمبر 5 اسحاق، اور نمبر 6 یعقوب، اور نمبر 7 کلن، اور نمبر 8 نبیہ۔ ناظرین یہ 8 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ اعتزلہ پہلا فعل، دوسرا ہے یعبدون، تیسرا ہے وہبنا، چوتھا ہے جعلنا۔ کل 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 اعتزلہ، نمبر 2 یعبدون، نمبر 3 وہبنا، نمبر 4 جعلنا۔ ناظرین یہ 4 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو فا پہلا حرف، لما دوسرا، واو تیسرا، من چوتھا، واو نمبر 3 آئے گا، لی 5واں، واو نمبر 3 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا۔ تو کل 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 لما، نمبر 3 واو، نمبر 4 من، اور نمبر 5 لی۔ ناظرین آپ دیکھیں 8 اسماء، 4 افعال، 8 اور 4 12 اور 5 حروف، کل ملا کر 17 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 17 کلمات ہیں۔ اب آ جائیے ناظرین سب سے پہلے اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوگی، اور منفصل ہونے کی صورت میں یعنی متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوگی، اور منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوگی۔ تو ہم اور ہم اس کا معنی ہے وہ سب ان ہیں۔ اور ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ ما اس میں موصول ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، غیر انسانوں کے لیے آتا ہے اس کا معنی، جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ دونی کا معنی سوا، علاوہ۔ اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اسحاق یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نامی ہے۔ اور ناظرین اس کے بعد یعقوب ہے، یہ بھی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب، اور ان کا جو لقب ہے نا وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہے اسرائیل، ان کا لقب ہے، کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ ناظرین آپ کی اولاد میں سے آئے، تو اسی لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اسرائیل کے بیٹے یعنی ان کی اولاد میں سے۔ تو اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں،
اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور پھر ناظرین یعقوب علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے ان کے بعد انبیاء آئے تو وہ انہی کی اولاد میں سے آئے، اور اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے یہاں بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، اور انبیاء کی نسبت سے بڑی برکتوں والے نام ہیں۔ کلن کا معنی ہوگا تمام یا ہر ایک۔ نبی وہ بشر جسے اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور اس پر وحی نازل ہوتی ہو، اور رسول کی تعریف میں یہ ایڈ ہے کہ وہ صاحب کتاب ہو، صاحب شریعت ہو، اسے رسول کہتے ہیں۔ تو ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے یہ ضروری ہے۔ نبی کی جمع ہے انبیاء، تو انبیاء اور نبی یہ دونوں کے دونوں ہم عام طور پر ناظرین اردو میں استعمال کرتے ہیں، نبی اور انبیاء۔ اس کے بعد آ جائیے افعال کی جانب۔ اعتزلہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ جدا ہو گیا، وہ جدا ہو گیا یا وہ جدا ہوا۔ یعبدون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں یا وہ عبادت کریں گے، اور یہاں معنی ہوگا کہ وہ عبادت کرتے تھے۔ وہبنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے عطا کیا۔ اور اس کے بعد جعلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے کیا، ہم نے کیا یا ہم نے بنایا۔ اب آ جائیے ناظرین حروف کی، یعنی فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ لما کا معنی ہے جب، واو کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ اس کے بعد لیے علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین 8 اسماء، 4 افعال، 5 حروف، تو کل ملا کر 17 کلمات ہوئے۔ 17 کلمات میں کل جو ہے وہ 3 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں اللہ، نمبر 2 نبی اور انبیاء، نمبر 3 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائے۔ فا زبر فا، لام میم زبر لم، میم عین زبر ما، تا زبر تا، زا زبر زا، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، فلما اعتزلہم۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، یا عین زبر یا، با پیش بو، دال واو پیش دو، نون زبر نا، وما یعبدون، میم نون زر من، دال واو پیش دو، نون لام زر نل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، من دون اللہ۔ واو زبر وا، ہا با زبر ہب، نون الف زبر نا، وہبنا، لام زبر لا، ہا الٹا پیشو لہو، حمزہ سین زر اس، ہا کھڑا زبر ہا، یا ہا الف زبر ہا، قاف زبر قا، اسحاق، واو زبر وا، یا عین زبر یا، قاف واو پیشکو، میم با زبر با، و یعقوبہ، یہاں وقف پڑھیں گے تو و یعقوب پڑھیں گے۔ واو زبر وا، کاف لام پیشکل، لام دو زبر لن، و کلن، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، نون الف زبر نا، جعلنا، نون زبر نا، با یا زر بی، یا دو زبر ین، نبیین، یہاں وقف پڑھیں گے تو نبیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق
إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کے لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس لما جب اعتزلا وہ جدا ہو گئے یا وہ جدا ہو گیا، ہم ان سے، وا اور ما جن کی، یعبدون وہ عبادت کرتے تھے، من سے دونی سوا اسم اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، وہبنا ہم نے عطا کیا لا واسطے ہو اس کے، اسحاق کا اسحاق، وا اور یعقوب یعقوب، وا اور کلن ہر ایک، جعلنا ہم نے بنایا نبی نبی۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ پھر جب ابراہیم ان سب سے الگ ہو گئے اور ان سے بھی جن کی وہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے ناظرین، آیت نمبر 47 کی، کہ جس میں فرمایا کہ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھے سلام ہو، میں عنقریب اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ تو یہاں پر ناظرین جو سلام تھا، تو ایک سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ جی سلام کرنا تو غیر مسلموں کو منع ہے، اور ہم نے اس کی تفصیل بھی، احکامات بھی عرض کیے تھے کچھ۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا جو غیر مسلم تھے ان کو سلام کیوں کیا؟ تو ناظرین یہ فرمایا کہ یہ تعظیم اور تحیت کا سلام نہیں تھا، بلکہ یہ کسی کو چھوڑنے اور اس سے قطع تعلق کرنے کا سلام تھا۔ یہ سلام متارکہ کہلاتا ہے۔ اس کی نظیر جو ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں موجود ہے، جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ سلام کا حقیقی معنی تو دعا ہے، یعنی اللہ تم کو سلامت رکھے، یا اللہ تم کو ہر آفت اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، مامون رکھے، یا تم جس حال میں ہو اللہ تعالیٰ تم اس میں سلامت رکھے۔ اس معنی کے اعتبار سے کفار اور فساق کو سلام کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں کفر اور فسق پر سلامت رہنے کی دعا ہے، اور کفار اور فساق کی تعظیم اور تحیت اس میں ہے، تو لہٰذا یہ جائز نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ کو تم سلام میں پہل نہ کرو، جب وہ تم سے راستے میں ملیں تو تم ان کو تنگ راستے میں چلنے پر مجبور کرو، یعنی ظاہر کہ جب وہ تمہیں ظاہر نہیں چھوڑے تو تم بھی پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو، لیکن یہاں پر سلام نہ کرنے میں پہل ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کے منہدم ہونے پر اہانت کی، تو لہٰذا جو علل اعلان فسق کرتا ہو اور اسی طریقے سے کوئی غیر مسلم ہو تو ان کو سلام کرنا جائز نہیں۔ اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہاں جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو اور بعض اوقات وہ لوگ سمجھتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ مجھے سلام کا جواب دیتا ہے یا نہیں، تو وہ اگر سلام کرے تو پھر ناظرین اگر فتنے کا اندیشہ تو وعلیکم کہہ دیں۔ وعلیکم کا معنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے تم پر نازل فرمائے، کیونکہ اس میں پھر کسی چیز پر سلامت رہنے کی دعا نہیں ہے، وہ جس حال میں اس پر سلامت رہنے کی دعا نہیں ہے۔ تو اس طرح کیا جا سکتا ہے جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو۔ ناظرین سلام کا التزامی اور مجازی معنی کسی کو رخصت کرنا، کیونکہ رخصت ہونے کے مقام پر بھی سلام کیا جاتا ہے۔ تو جب کفار اور فساق سے بحث کو ترک کرنا اور ان سے تعلق کو چھوڑ دینا مقصود ہو تو یہ تو پھر ان کو سلام کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے آیات میں بتایا۔ تو یہ سلام متارکہ کہلاتا ہے۔ جیسے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، تو وہ جو حال سے جاہلین سے بحث نہیں کرتے، اور وہ بحث کرنے پر آمادہ بھی ہوں
تو سلام متارکہ کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں کہ جی میرا تم سے کوئی معاملہ نہیں ہے اور میں تمہاری اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اور اسی طریقے سے ناظرین میں یہاں پر یہ بھی بات عرض کروں گا کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں سلام میں پہل کرنی چاہیے، سلام میں پہل کرنی چاہیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ سنت کریمہ ہے۔ ہاں کہیں پر چھوٹے اور بڑے کہیں پر موجود ہوں تو چھوٹوں کو چاہیے، اخلاقی روایت یہ ہے کہ وہ سلام میں پہل کریں۔ بہرحال وہ اگر سلام نہیں کرتے تو بہتر یہ کہ بڑے کر لیں تاکہ ان کو ترغیب ہو۔ اسی طریقے سے کوئی سواری پر جا رہا ہے، کچھ لوگ پیدل جا رہے ہیں تو سواری پر جانے والے سے کے لیے حکم ہے، سنت یہ ہے کہ وہ سلام میں پہل کرے، کیونکہ وہ سواری پر ہے نا، تو کہیں اس میں غرور تکبر نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے کوئی کم سواری والا ہے، کوئی اچھی سواری والا ہے تو اچھی سواری والے کو چاہیے کہ وہ جو کمتر سواری والا ہے اس کو سلام میں پہل کرے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کار میں جا رہا ہے اور کوئی بائک پر آ رہا ہے یا سائیکل پر آ رہا ہے تو کار والے کو چاہیے کہ وہ سلام میں پہل کرے، تاکہ کیونکہ سلام میں پہل کرنا یہ غرور تکبر کو زائل کرتا ہے۔ ہم انشاءاللہ مزید عرض کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اس کے اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز ڈائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی تقوال۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی نا فیصلہ آباد سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن الرحیم۔ فلما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، باقی آپ نے صحیح پڑھا، فلما اعتزلهم نہیں، فلما اعتزلهم، عین کی آواز آنی چاہیے، حمزہ کی آواز نہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کائنات سمندری سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں محمد حسن حیدرآباد سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ آپ پڑھا دو۔ آپ پڑھیں بیٹا، پڑھیں، نارملی پڑھیے گا، طرز مت لگائیے گا، ٹھیک ہے؟ پڑھیں۔ آپ پڑھاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔
وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں، کوشش کیجیے گا کہ خود پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب آمنہ پنجاب سے. سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ گجرات سے. گجرات سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما نہیں، فلما اعتزلهم. میری بہن ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے، ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. فلما ایک منٹ میں پڑھتا ہوں، آپ دہرائیے. فلما اعتزلهم. فلما نہیں فلما اعتزلهم. آزالهم تا ہے تزلهم. فازالتهم. نہیں، جس طرح میں پڑھوں اس طرح پڑھیں نا، آپ پہلے سنیں. فلما اعتزلهم. فلما ایک منٹ یہ تھوڑا گمبھیر مسئلہ ہے. آپ پڑھیں فلما اعتزلهم آزالهم وما يعبدون وما يعبدون من دون الله. من دون اللہ. میں پڑھ رہا ہوں آپ پڑھیے، آپ دہرائیے. وَهَبْنَا لَهُ وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. جعلنا نبیا. اچھا باقی آپ نے ٹھیک پڑھا. فلما اعتزلهم، اس کی ذرا سا پریکٹس کیجیے گا، صحیح ہو جائے گا. اور کوشش کریں کہ پریکٹس کرنے کے بعد سنایا کریں تاکہ وقت جو ہے وہ صرف نہ ہو. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ بہت اچھا پڑھیں گے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ناظرین انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سیم ٹائم سیم پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.